قاہرہ صاحب، سب سے پہلے جو 24 کا دھرنا، 26 کے جو واقعات ہوئے اس میں تشدد بھی تھا، جانیں بھی گئیں، زخمی بھی ہوئے لوگ، اور پیکا لاء، اس سے شروع کر لیتے ہیں۔ کیا معاملے کی اس سے بہتر ہینڈلنگ ہو سکتی تھی؟ کیونکہ فارمیشن کمانڈرز کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر آپ کو کچھ ایشوز کے اوپر ایک تشویش نظر آتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ شاید اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ندیم صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ہوا بہت افسوسناک تھا۔ ایک طرف سے یہ کلیم ہے کہ وہاں سینکڑوں لاشیں گریں یا دسیوں لاشیں گریں، اب شاید فگر تو اور نیچے اب 12 آ گئی آج، بلکہ اس کے اوپر ایک دوبارہ خبر بھی ہے کہ گوہر خان اور علیمہ خان کی اس پہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے 12 کیوں کہا، انہوں نے کہا کنفرم ہی 12 ہے اس لیے 12 کہا۔ 12 کی بھی کنفرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، تو ادھر سے ٹوٹلی ڈینائل ہے، ادھر سے یہ ہے۔ بہرحال جو بھی، اگر وہ بھی شہادتیں اگر ہوئی ہیں تو وہ شہادتیں ہیں، اور ہمیں ان کا بھی افسوس ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، ایک کا جانا بھی افسوس، ایک کا ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو لایا گیا ہے، وہ اس ارادے سے نہیں آئے تو ان کو لایا گیا ہے کوئی خواب دکھا کے اپنے لیڈر کے محبت میں فلاں، اور اس کے پیچھے عزائم کچھ اور تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بالکل پہلی بات کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا۔ لیکن ندیم صاحب، پہلا وہ قافلہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، ہم تو حملہ آور کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، آپ شاید اس سے مختلف کریں، کہ ایک صوبائی حکومت مرکزی حکومت پہ حملہ آور ہونے آ رہی ہے، اس کا پہلا ٹکراؤ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے اٹک میں، اور وہاں بھی کوئی 25 بندے یا 24 بندے پولیس کے زخمی ہوتے ہیں۔ وہاں پولیس نے کوئی اس طرح کی فائرنگ یا کوئی مسئلہ یا کوئی خوفناک قسم کی کوئی لڑائی نہیں لڑی، وہاں کو لوگ زخمی نہیں ہوئے ان کے۔ پھر چلتے چلتے کئی جگہوں پہ یہ لڑائی ہوتی ہے، پھر 26 نمبر چنگی پہ ہوتی ہے، پھر پشاور موڑ ہوتی ہے، چلتے چلتے وہ کہتے ہیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے۔ اچھا، یہ سارے عمل کے دوران حکومت یہ کوشش کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ جائیے، وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو قائل کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ سنگجانی میں جلسہ کر لیں، سٹ ان کر لیں، سٹ ان کر لیں۔ وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم خان صاحب سے اجازت نہ لے لیں۔ ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے، وہ واپس آ کے کہتے ہیں، جو موجودہ قیادت دھرنے کی ہے، جو دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب کا پیغام ہے، ہم دو ذمہ دار ہیں نا، بیرسٹر گوہر جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت الیکٹڈ چیئرمین ہیں، اور دوسرے بیرسٹر سیف ہیں جو ان کے ترجمان ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم مل کے آئے ہیں اور یہ ان کا میسج ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے نو، ہم نے تو ڈی چوک جانا ہے۔ پھر آپ 26 نمبر چونکی پہ ان کو تجویز دی جاتی ہے ان کی اپنی جماعت کی طرف سے کہ یہاں رک جائے، وہ کہتے ہیں نو۔ پھر ان کو پشاور موڑ پہ میری اطلاع ہے کہ ان کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں رک جاتے ہیں، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا، آگے نہ جائیں، کیونکہ اس پشاور موڑ تک رینجرز کے جوان شہید ہو چکے تھے، پولیس کا سپاہی شہید ہو چکا تھا، اور دسیوں پولیس والے زخمی ہو چکے تھے۔ اب یہاں پہ بھی جو برداشت کا لمحہ ہے وہ آلموسٹ مائلہ پوا پڑا ہے، تو ان کو وائز ایڈوائز آ رہی ہے کہ جی بہت کچھ ہو گیا ہے تو اب یہاں رک جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے وہاں جانا ہے، اور وہ وہاں لے کے نوجوانوں کو جذباتیت میں آ کے، ایک لمٹ ہے جب وہ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کیا کرے؟ کیا یہاں آنے تک گورنمنٹ نے کوئی ایسا مظاہرہ کیا؟ جہاں تک تعلق کسی جگہ تو ایک بڑا دکھایا گیا کہ ایک نوجوان کو کنٹینر سے گرا دیا گیا، کچھ نے کہا جی وہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یار، تین کنٹینرز کے اوپر چڑھ کے ایک نوجوان، کیا وہ نماز پڑھ رہا تھا؟ نیچے سارا احتجاج ہو رہا ہے اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ نوجوان کر لیتے ہیں، وہ نوجوان کو بھی کسی نے کہا نہیں تھا کہ اوپر چڑھو، اور جس پولیس والے نے اس کو دھکا دیا اس کو بھی وزیر اعظم نے یا کسی پارٹی نے یا کسی وزیر نے نہیں کہا، یا آئی جی نے نہیں کہا کہ تم اس کو نیچے گرا دو، یہ سپونٹینیس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو اور کیا ہینڈل کرتے، اور اگر آپ یہ دوسری طرف دیکھ لیجئے، اگر یہ ہینڈلنگ نہ ہوتی، گورنمنٹ کنٹینر نہ لگاتی، ان کو آنے دیتی، کہا جاتا ٹھیک ہے جی، قانون کے باوجود، عدالت کے فیصلے کے باوجود گورنمنٹ کہتی ٹھیک ہے آ جاؤ، وہ آ جاتے، جس موڈ میں تھے، جس تیاری میں تھے، اگر وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ، وہ جا کے آگے مختلف عمارات پہ حملے کرتے جہاں کہ فوج کھڑی تھی، اور فوج ان کو روکتی، پھر کیا ہوتا؟ اور اگر وہ ان حملے اس میں کامیاب ہو جاتے اور وہاں بلڈنگوں میں داخل ہو جاتے، تو آپ یہاں بیٹھ کے، میں اور آپ، ہم گورنمنٹ کو کوس رہے ہوتے کہ یہ کیا گورنمنٹ ہے، جن کو پتا تھا احتجاج ہونا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔